وہ انصاف کی بات کرو. اگر اللہ نے اس آرمی چیف کے ذریعے عزت دے دی, شہباز شریف کے ذریعے عزت دے دی, ملک کو عزت ملی ہے, اور ملک کو عزت ملی ہے, آپ کو عزت ملی ہے, مجھے عزت ملی ہے. حقیقت میں سمجھیے, سیاسی وابستگی کو چھوڑیے, یہ دیکھیے کہ پاکستان کا نام روشن ہوا ہے. کس کے ذریعے ہوا؟ الحمدللہ ہم سمجھتے جس کے بھی ذریعے ہوا ہے. کسی کا اس کے ساتھ تعلق ہے تب بھی نہیں ہے, تب بھی میں یہ سمجھتا ہوں, یہاں یہ بات کہتا چلوں, یہ آرمی چیف وہ آرمی چیف ہے کہ موقع آئے تو صلح حدیبیہ والا واقعہ سامنے لے آئے گا, موقع آئے فتح مکہ والا تو وہ لے کے آ جائے گا. کیوں؟ اللہ نے اسے قرآن کا حافظ بنایا ہے, ایک عالم دین کا بیٹا ہے. ممکن ہے سارے کا سارا قرآن مترجم اسے یاد ہو, ترجمے والا یاد ہو, لیکن کیونکہ فیصلے کرتا ہے تو بھائیو اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیے. وہ وقت دور نہیں, پوری دنیا کی قیادت, مسلم امہ کی قیادت انشاءاللہ العزیز پاکستان کرے گا. میرے اور آپ کے, بالخصوص میرے تو ہے ہی ہیں, حافظ سعید صاحب حفظہ اللہ, انہوں نے آج سے 5 سال پہلے کہا تھا وہ وقت آنے والا ہے جب فیصلے اسلام آباد میں ہوا کریں گے. اللہ نے اس ولی کی بات کو ثابت کر دیا, حقیقت ہے, ثابت کر دیا ہے. اب دنیا پوری دیکھ رہی ہے اسلام آباد کی طرف. فیصلے کہاں ہو رہے ہیں؟ اسلام آباد میں. کرنے والا کون ہے؟ یہ اپنی جگہ پہ ہے, لیکن فیصلے ہمارے اس ولی, میرے اور آپ کے امیر محترم حافظ سعید صاحب حفظہ اللہ کی کہی ہوئی بات اللہ نے سچ کر ثابت کر دی. اور یہی بات آج سے بہت 25 سال پہلے تقریباً ڈاکٹر اسلام نے کہی تھی, اور لوگوں وہ وقت آنے والا ہے, افغانستان ہمارے مخالف ہوگا, انڈیا کے ساتھ ہوگا. لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے, ہو گیا. اور یہ کہا پھر وہ وقت آئے گا کہ ایران پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا. آج ایرانی یہ سوچ رہے تھے ہم طیاروں پہ جائیں کہیں میزائل نہ آ جائے. پاکستان کے طیارے, ایئر فورس گئی, وہاں سے طیاروں نے حصار میں لیا اور صدر کو لے کے آئے. ایرانی طیارے کو پاکستانی ایئر فورس وہاں سے جا کے اپنے حصار میں لے کے پاکستان لے کے آتی ہے, اور وعدہ کرتی ہے کہ ہم واپس بھی آپ کو چھوڑ کے آئیں گے. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے, اور لوگوں, میرے بھائیوں, وہ وقت آ گیا ہے, لیکن ان لوگوں کے ساتھ ہو جائیے جن کو اللہ نے پسند کیا ہوا. میں تو اکثر دعا کرتا ہوں, یا اللہ, اللہم ارنا الحق حقا وارنا الباطل باطلا. یا اللہ حق کو واضح کرتا چلا جا, حق کو واضح کر دے اور باطل کو واضح کر دے. جو اللہ تجھے پسند نہیں ہے تو ان کی پکڑ رکھ, جو تجھے پسند ہے ان کو طاقت دے. اگر ان کو طاقت مل رہی ہے سمجھیے یہ اللہ کی طرف سے خاص انعام ہے. اس کو ایسے نہ سمجھو, دشمنی عداوت نہ سمجھو. ولا, جیسے قرآن پاک کی آیت کہتی ہے, ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا. اور کسی سیاسی پارٹی یا اپنی مخالف پارٹی کی عداوت تمہیں اس بات پہ وار نہ دے, اس طرح رغبت نہ دلائے کہ تم عدل کو چھوڑ بیٹھو. یہ عدل کے خلاف ہے. اب آخری بات میں کہہ کے بات کو ختم کرتا ہوں. بھائیو, وقت جیسے بھی گزر رہا ہے, ہر ممکن ہم ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیں تو میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی اللہ کی طرف سے پھر خصوصی رحمتوں کا اگر آج نہیں تو کل ہو کے رہے گا. یہ ہمارا ایمان ہے, یقین ہے, یہ ہو کے رہے گا. اس لیے آپ آج مجھ سے وعدہ کریں کہ انشاءاللہ العزیز ہر ممکن ہمارا بھائی جھوٹ نہیں بولے گا, سچ کے دامن کو پکڑے گا اور ہر دوسرے بھائی کی خیر خواہی سوچے گا. اللہ کے حضور دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.